آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے انتخابی نتائج چرائے گئے تو سمجھو وفاقی حکومت کے دن بھی پورے ہو جائیں گے۔ وہ مظفر آباد میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو دعوت دی کہ بائیکاٹ کی سیاست ترک کر کے سیاسی عمل میں پھر سے شامل ہو۔ اگر وہ بھی دھاندلی کے شاکی ہیں تو آئیں، میں ان کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ آزاد کشمیر اسمبلی نے کشیدگی میں خاتمے، تشدد کی تحقیقات اور بات چیت کا دروازہ کھولنے سے متعلق بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے سچائی اور مصالحت کمیشن کے قیام کے مطالبے کے حق میں ایک قرارداد منظور کی ہے۔ ایک اور قرارداد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر دفاع خواجہ آصف کے حالیہ متنازع بیان کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ قرارداد پیپلز پارٹی کے رکن سردار محمد یعقوب نے پیش کی، البتہ وہ خود اجلاس سے غیر حاضر تھے۔ خواجہ آصف نے 2 روز پہلے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے راولاکوٹ کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے کہا تھا کہ جس طرح ہم بھارت کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ہم دشمنوں کی صف میں ہی دیکھتے ہیں، یہ لوگ بھی پاکستان دشمن ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے۔ آج کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے صرف 7 ارکان جبکہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا ایک رکن تھا، یعنی کورم بھی پورا نہیں تھا۔ اگرچہ ریاست کے بیشتر علاقوں میں لگ بھگ 50 روز سے انٹرنیٹ سروس معطل ہے، تاہم اطلاعات کے مطابق مظفر آباد میں بحال ہو گئی ہے۔ راولاکوٹ اور میرپور میں حالات بدستور کشیدہ ہیں، کاروبار بند ہے، البتہ میرپور سے دیگر علاقوں کے لیے پب ٹرانسپورٹ جزوی طور پہ بحال ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت مظفر آباد سے ڈان بیورو چیف طارق نقاش موجود ہیں۔ طارق صاحب، بلاول کے سارے تیر نون لیگ کو نشانہ باندھ کے تو لگ رہے ہیں، کیا نون لیگ کو ہی مارے جا رہے ہیں یہ تیر؟ پرابلم ہو رہی ہے۔ ہاں اچھا، چلیں آپ طارق صاحب کو فون پر لے لیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوئے تھے کیونکہ آپ کو بتایا کہ وہاں پر انٹرنیٹ بحال ہو گئی ہے۔ ہاں، نظر لگ گئی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ان کو زوم پر لے لیں اور انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ اس پہ زیادہ بات نہ کرو، کہیں نظر نہ لگ جائے، لیکن چلیں اب آ گئے، آپ اپنا سوال دہرا دیں۔ ہاں تو طارق بھائی، یہ بلاول کے سارے تیر بظاہر نون لیگ پہ ہی برس رہے ہیں یا واقعی نون لیگ ہی برس رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ اتنے سمجھدار لوگ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ مجھ سے وہ کچھ کیوں کہلوانا چاہتے ہیں جو آپ کو خود بھی علم ہے؟ بات صحیح ہے یار، مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ جو سارا سیٹ اپ ہے، ہم کراچی میں ہیں، واقعی سوچنا چاہیے ہمیں، واقعی جی، لیکن جو آج جس طرح انہوں نے تھریٹ کیا ہے نون لیگ کو بظاہر، اور دن کو انہوں نے یہ بھی کہا، جو رات کو ان کی بات ہوئی چودھری لطیف اکبر صاحب کے گھر پہ میڈیا سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں الیکشن کمیشن کو اور باقی لوگوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ باقی سے پھر ان کی مراد کیا تھی؟ اگر نون لیگ ہوتی تو وہ نون لیگ کا نام لیتے، نون لیگ کا انہوں نے نام نہیں لیا، تو انہوں نے کہا باقیوں کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ جو ہے میرے گریونسز دور کریں۔ اور آج انہوں نے جو پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، اولیو برانچ پی ٹی آئی کی طرف ایکسٹینڈ کی ہے، تو اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ ایک تھریٹ ہے کہ میری بات سنی جائے اور میں جو کچھ مانگ رہا ہوں مجھے دیا جائے، وگرنہ ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی کل ملاقات ہوئی ہے بلاول صاحب سے، تو کوئی ایسی بات ہے جو انہوں نے پہلے نہ کہی ہو اور آپ سے کہی ہو؟ دیکھیے، انہوں نے ان کی اس وقت تک کی جتنی بھی تقاریر ہیں ان میں جو ہے وہ وہی باتیں ہیں، آلموسٹ سیم باتیں ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں۔ آج ایک نئی بات تھی، آج انہوں نے تھریٹ کیا اوپنلی کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ کا پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا اگر آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرایا، اور میں آپ کا تخت گرانے کے لیے آ جاؤں گا۔ پھر ایک تو بات انہوں نے یہ کہی، اور یہ بہت اگریسو میسج تھا ان کی طرف سے۔ اوبویسلی یہ صرف نون لیگ کو تو میسج نہیں ہے، یہ ان قوتوں کو بھی ہے جن نے اس سیٹ اپ کے قیام میں اپنا کردار ادا کیا ہے، یہ ان کو بھی میسج ہے۔ اور پھر دوسرا، انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف دوستی کا ہاتھ اولیو برانچ ایکسٹینڈ کی ہے کہ میں آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ آپ نے ضرور وہ کلپ چلایا بھی ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ تو ایک طرف سے انہوں نے پی ٹی آئی کو ٹانٹ کیا کہ ہم
اپنی وہ جب قوت کا پیپلز پارٹی کے کارکنان کی ریزیلینس کا جب وہ کر رہے تھے اظہار، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم پی 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 ہیں، ہم پی ٹی آئی کی طرح ممی ڈیڈی نہیں ہیں، بلکہ برگر فیملی بھی. لیکن وہ اگلے ہی لمحے انہوں نے پھر پیغام دیا کہ بھائی بائیکاٹ کی سیاست چھوڑیں، ہاتھ ملائیں اور ہمیں ووٹ دیں. بٹوین دا لائنز انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، پھر ہم مل کے اصلاحات لا سکتے ہیں پارلیمان کے ذریعے، اور پاکستان میں شفاف انتخابات، یہاں شفاف انتخابات. تو یہ ایک میسج ہے کہ ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک کیے جائیں. صحیح ہے یہ. اچھا یہ انٹرسٹنگ ہے شاہ زیب اور وسعت، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی جب مطلب تقریباً ہر پارٹی کے ساتھ ہر محاذ پر لڑنے کے چکر میں تھے، بہت لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یار آپ کی مطلب کوئی صحیح ہے پرنسپلڈ آپ کی کوئی آبجیکشن ہو سکتی ہے پی 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 کے خلاف، لیکن میدان جنگ میں وہ آپ کے مخالف نہیں ہیں، رائٹ؟ کیونکہ لڑائی، اچھا کے پی تو آپ کے ہاتھ میں ہی تھی، رائٹ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑائی میدان جنگ تھا پنجاب، جہاں پر پی 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 کا مطلب نہ ہونے کے برابری تھی نا ان دنوں میں. ابھی بھی کیا ہے، کوئی زیادہ ریپرزنٹیشن تو نہیں ہے. تو بلا وجہ آپ کو پی 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 کے ساتھ کہ یہ میری بندوق کی نشست پر ہیں، جو اتنی ہزار باتیں ہوئی ہیں، آپ کو یہ پنگا لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. مطلب آپ بیان بازی تک تو اس کو محدود رکھ سکتے ہو، اینڈ ایوری بڈی انڈرسٹینڈز دیٹ. آئی تھنک پیپلز پارٹی والے بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بولنا کچھ ہوتا ہے، کرنا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک بلا وجہ کی لڑائی تھی جو میرا خیال ہے کہ کافی کاسٹلی ثابت ہوئی. نہیں، اصل میں تو وہ پی ٹی آئی کا کارڈ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو تھوڑی دکھا رہے ہیں. نہیں، میں وہ بات کر ہی نہیں رہا نا. وہ تو کارڈ ہے بیسیکلی، ہر ایک چیز کارڈ ہی ہوتی ہے ایک طرح سے جب انٹل اٹس. اور دوسرا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک نان سٹارٹر سا تھا نا. کتنی دفعہ کوشش کی پیپلز پارٹی نے ریچ آؤٹ کرنے کی، لیکن وہ چونکہ کوئی اسٹریٹجی اس طرح کی نہیں ہے، دے آر اگینسٹ ٹو اسٹیبلش ڈائنسٹیز، تو ان کے اس میں وہ چیز فٹ نہیں ہو رہی تھی. لیکن میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ جب بلاول صاحب اگر یہ دھمکی دے رہے ہیں وفاق کو کہ آپ ہمارے سپورٹ سے کھڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو ہلا سکتا ہوں، سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ کیا پھر وہ سندھ گورنمنٹ کو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ بلاول صاحب دیکھیں نا وفاق کی سیاست کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس میں کہیں یہ ہنٹ نظر نہیں آتی کہ آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، بینیفیشری ہیں، اہم عہدے آپ کے پاس ہیں، گورنرشپس ہیں، پریزیڈنسی ہے. سندھ گورنمنٹ ہے سب سے بڑی بات، جو کہ تقریباً اب کیا 2 دہائیاں ہونے کو آئی ہیں نا. وہ کنٹینیوٹی تو چاہیے پیپلز پارٹی کو نا، تبھی یہ کمپرومائزز آپ کر رہے ہیں نا. تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ بلاول صاحب نوجوان ہیں، جذباتی بھی ہیں، تو ان کا ایک ویژن بھی ہے، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. وہ چاہتے ہیں ایک سے ڈائریکشن میں ملک جائے، لیکن اصل کال تو زرداری صاحب کی ہے نا. کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول صاحب کی جو خواہشات ہیں، ایسپریشنز ہیں، ان پر پانی پھر جاتا ہے، ان کے بیانات سے ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے، کشمیر چونکہ اب ان کو جینیون یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم سے مینڈیٹ یا چرایا جا رہا ہے، لیکن اگر 24 میں کسی اور کا مینڈیٹ چرایا گیا اینڈ پیپلز پارٹی واز اوکے وتھ اٹ، تو پھر تو یہ کڑوی گولی نکلنی ہوگی. آپ نے رولز آف دا گیم جس پہ آپ نے سائن اپ کیا ہے، کبھی آپ 2 قدم آگے ہوں گے، کبھی 3 قدم پیچھے ہوں گے. تو اس میں فرسٹریشن ظاہر ہوتی ہے ان کی بات سے، لیکن آئی ڈونٹ سی کہ انتخابی موسم بھی ہے، ظاہر انتخابی تقاریر، اسمبلی کی تقاریر اور جو ڈرائنگ روم کی تقاریر یا گفتگو ہے، ان میں ظاہر زمین آسمان کا فرق بھی ہوتا ہے. طارق نقاش صاحب، یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی تجویز لے کے چل رہے ہیں مسلسل اس الیکشن کے دوران، کیا کوئی اس تجویز کو سیریسلی لے بھی رہا ہے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے؟ دیکھیے، اچھا ایک جب ہم نے پہلے بات کی کہ انہوں نے پیغام کیا کیا دیا، مثلا انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو جب پیغام دیا کہ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا، الٹی گنتی، اور انہوں نے پی ٹی آئی کی دوستی کا ہاتھ بڑھایا. ایک اور انہوں نے ایک ویلڈ تھریٹ بھی دی ہے کہ انہوں نے کہا ویسے ہی جو ریفیوجی 12 سیٹس ہیں وہ متنازع ہیں، اور آدھے کشمیر میں الیکشن نہیں ہو سکتا، مطلب راولہ کوٹ میں الیکشن نہیں ہو سکتا، وہاں پہ احتجاج ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرپور اور مظفر آباد میں بھی پیپلز پارٹی کے لوگ احتجاج کریں اور آپ کو مزہ آئے؟ یہ میسج بھی کس کے لیے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی آج انہی کے کہنے پہ کل سے اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے. یہ الگ بات کہ ان کی اپنی پارٹی
کہ لوگوں کی اٹینڈنس بہت نیگلیجبل ہے. 6 لوگ کل تھے, 6 ہی لوگ آج بھی تھے, اور 2 اپوزیشن, کل 4 اپوزیشن کے تھے, آج ان کے 3 لوگ بڑھ گئے, اپوزیشن کے 2 کم ہو گئے, اور وہاں بھی یہی قرارداد جو ہے وہ لائی گئی, یہی مطالبہ کیا گیا ہے. تو شاید وہ اس کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ وہ پنچ کے لوگوں کو ایک مثبت پیغام دے سکتے ہیں, اور اگر جو پنچ میں مرحلہ ہے انتخاب کا اگر ہو پاتے ہیں تو اس میں ان کو سپورٹ مل جائے. لیکن جب کل رات میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ کس کی طرف ڈائریکٹڈ ہے, آپ کس کو کہہ رہے ہیں, آپ ریاست پاکستان کو کہہ رہے ہیں, آپ حکومت پاکستان کو کہہ رہے ہیں, یا آپ حکومت آزاد کشمیر کو کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹیکنیکلی تو حکومت آزاد کشمیر بھی اس کو بنا سکتی ہے اس کمیشن کو, لیکن پھر جب باقی اسٹیک ہولڈرز اگر اس سے ایگریڈ نہ ہوئے تو پھر یہ سکسیسفل نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ان کے خیال میں اسے حکومت پاکستان کو بنانا چاہیے, اور تاکہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس میں آن بورڈ ہوں, اور پھر اس کا وہ ایک پورا اس کا لائے عمل بھی دیتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ ایسی شکایتیں کریں, اپنی شکایتیں وہ لائیں, یہ لوگ اپنی شکایتیں لائیں ایویڈنس کی بیس پہ, اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ سیز فائر کر لیں اس وقت تک. یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں اس پہ کہیں سے کوئی رسپانس نظر نہیں آ رہا. مثلا دیکھیے حکومت پاکستان نون لیگ کے پاس ہے, اور نون لیگ کے وزراء جہاں باقی چیزوں کو ان کی کاؤنٹر کر رہے ہیں, جو ان کے فیڈرل منسٹر ہو گئے یا پروونشل منسٹر ہو گئے یا چیف منسٹر پنجاب ہو گئے, اس تجویز پہ ابھی تک میں نے کم از کم کسی کا رد عمل نہیں دیکھا, یا اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں. لگتا یہ ہے کہ دے آر پلیئنگ اٹ ڈاؤن. تو یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کیسا کیوں. ٹھیک ہے جی, بہت یہ شکریہ. دیکھیں یہ کیسے نظر آتا ہے ہمیں, مجھے بتائیں نا کتنی مرتبہ مطالبے ہوئے ہوں گے اس ملک میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, کب بنا ہے؟ نہیں کبھی نہیں, تو نہیں بنتا نا. مطلب ہم مطالبے کرتے رہ جاتے ہیں لیکن جو کان پر جون نہیں رینگتی. یار اگر بن گیا تو پھر مطالبہ کیسے ہوگا, یہ بھی تو سوچیے نا بھائی. کچھ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے مطالبے ہوتے رہیں. طارق نقاش صاحب بہت شکریہ, آپ کو ہم روزانہ زحمت دیں گے جس طرح کی صورتحال ہے. فی الحال ایک بریک لیتے ہیں. ذرا ہٹکے کے اس پروگرام میں حالیہ برسوں میں ہم آپ تک دور دراز جو ظلم و ستم کی داستانیں ہیں وہ پہنچاتے رہے ہیں. مثال کے طور پہ غزہ میں, فلسطین میں اسرائیلی فوج کا تشدد, اس کے بارے میں زرار آپ کو مسلسل آگاہ کرتے رہے ہیں. مغربی ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس کس طرح سے کریک ڈاؤن کرتی ہے پرامن مظاہرین پہ جو فلسطین میں جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف باہر کی بات کریں اور گھر کی بات نہ کریں تو ہم پہ الزام لگ سکتا ہے کہ آپ بڑے منافق ہیں, آپ دوغلاپن کرتے ہیں. تو پروگرام کے اس حصے میں ہم ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیں گے, دیکھیں گے ہمارے ملک کے اندر کیا حال ہے. ہمارے ہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں, ہمارے ہاں جو تھانہ کلچر ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. بات آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مار پٹائی, تشدد ہے, ذہنی اذیت ہے, وہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے. ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ اگر پولیس کو یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کو کسی کی تفتیش کرنی ہے, کوئی ملزم ہے یا قیدی ہے, تو یار یہ سب تو ہوگا. ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم یہ نہیں کویسچن کرتے کہ جب ہم ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ کوئی اریسٹ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ڈنڈے چل رہے ہوتے ہیں, کوئی آنسو گیس چل رہی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یار مظاہروں میں جاؤ گے تو یہ تو ہوگا. تو ایک نارم بن گیا ہے, ایک نارملائز کر دیا ہے ہم نے اس کو. لیکن بار بار ہمیں ہمارے جو انسانی حقوق کے کارکن ہیں وہ یاد دلاتے ہیں کہ اگر آپ اس ڈگر پہ چلے گئے تو آپ سوسائٹی کو اتنا بروٹلائز کر دیں گے کہ کسٹوڈیل کلنگز بھی اوکے ہو جائیں گی, اور بھی جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے وہ اوکے ہو جائے گا. اور اس پہ بار بار سوال اٹھنا چاہیے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں قوانین موجود ہیں, انٹرنیشنلی قوانین موجود ہیں جس پہ ہم نے دستخط کیا ہوا ہے, ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ایک مہذب ملک ہونے کی طرف ہم کوشش کرتے رہیں گے, ہم اس طرف جائیں گے. یہ اس طرح ہم سوسائٹی کو بروٹلائز نہیں ہونے دیں گے. تو ہمارا ایک قانون بھی ہے 2022 کا اس حوالے سے, لیکن HRCP یعنی کہ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے حالیہ دنوں میں اس پر توجہ مبذول کی ہے. حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس قانون کو ریوزٹ کیا جائے. اس میں بہت سارے ایسے جھول ہیں جو احتساب نہیں ہونے دیتے, وہ افسران جو اپنے طاقت سے بڑھ کے ایکٹ کرتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں, ان کی جواب دہی نہیں ہوتی. تو HRCP سے وابستہ ماہین پراچا اس وقت ہمیں لاہور سے جوائن کر رہی ہیں.
ماہین، آپ کا ایک کال ٹو ایکشن ہے، ایک پٹیشن ہے جو پبلکلی سرکولیٹ ہو رہی ہے. بہت سارے سرکردہ ذی شعور لوگوں نے اس پہ دستخط کیے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس پر بھی توجہ دے، ہماری جو اشرافیہ ہے وہ اس کو سیریسلی لے، اصلاحات آئیں. تھوڑا آپ مجھے پہلے ایک بتائیں گی، کیونکہ اس موضوع پہ بالکل بات نہیں ہوتی ہے ہمارے ہاں، کہ اس وقت ایگزسٹنگ جو آپ نے بھی ریسرچ کی ہے، دیکھا ہے، حالات ہیں کیا آن دا گراؤنڈ، ہمارے قیدیوں کے ساتھ، ملزمان کے ساتھ سلوک ہو کیا رہا ہے؟ آپ کا بہت شکریہ. میرے خیال سے جو تشدد کا جو یہ ایک مسئلہ ہے، یہ صرف ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے جو جیل یا پولیس کسٹڈی میں ہیں. جب آپ کی ریاست ٹارچر کو برداشت کرتی ہے یا اس پہ ایکشن نہیں لیتی، تو اصل میں پورا نظام کمزور ہو جاتا ہے. رول آف لا کہتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتا ہے. کل کو کوئی بھی شخص غلط الزام میں اٹھایا جا سکتا ہے. اس لیے تشدد کا مسئلہ ہر شہری کا بنیادی حقوق اور رول آف لا کا مسئلہ ہے. اور ہمیں یہ نظر میں آتا ہے، ایک تو کہ تشدد کے کیسز انڈر رپورٹڈ ہوتے ہیں، ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں، کچھ حد تک اخبارات میں بھی یہ شائع ہوتی ہیں خبریں، مگر یہ ایک کھلا اوپن سیکرٹ ہے کہ لاک اپس میں خاص طور پہ جو کمپلائنس ہوتی ہے، جو ہم نے جو ریٹیفائی کیا ہے کنونشن اگینسٹ ٹارچر کو، اور جو پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ فالو نہیں ہوتے. اور جو بھی ہمارے سب سے کمزور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان پر سب سے زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. اچھا ماہین، یہ جو پٹیشن ہے یہ میرے سامنے ہے، اس کی ایک کاپی، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ پریونشن اینڈ پنشمنٹ ایکٹ ہے 2022 کو، اس میں ایک ترمیم لائی جائے جس میں ریکگنائز کیا جائے، اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکتا ہوں، کہ جو سائیکولوجیکل ٹارچر ہے، ذہنی ٹارچر ہے، وہ ایک ایک جرم ہے، اس کو بین ہونا چاہیے، قابل سزا جرم ہے. جی، سائیکولوجیکل ٹارچر، ذہنی ٹارچر کی آپ کی مثالیں دے سکتے ہیں؟ یقیناً اس پہ HRCP کا کافی کام ہوگا، کئی کہانیاں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی. سائیکولوجیکل ٹارچر یہاں پر کیا ہے ایگزیکٹلی؟ اس میں دیکھیں، ایز یو سیڈ، ٹارچر صرف مار پیٹ کا کام نہیں ہے. اس میں دھمکیاں دینا، موک ایکسیکیوشنز کرنا، کسی کو بہت عرصے تک تنہائی میں رکھنا، سولٹری کنفائنمنٹ، ذلیل کرنا، یہ ایسی ذہنی تکلیف دینا جو اس کی مینٹل ہیلتھ تباہ کر دے. یہ سب اس کے جو اثرات ہیں، یہ کئی دفعہ جسمانی تشدد جتنے ہی یا شاید زیادہ شدید ہوتے ہیں. ایک جو اگر آپ کیس لیں جنید حفیظ کا، ہم نے اندازہ لگایا کہ جنید حفیظ نے اب تقریباً کوئی 4000 دن سولٹری کنفائنمنٹ میں گزارے ہیں. اب جو مینڈیلا رولز ہیں جو پرزنرز کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ 15 دن تک سولٹری کنفائنمنٹ محدود کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. مگر ہمارے قانون میں 3 مہینے تک آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ آ سکتے ہیں. اب یہ کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کیسز میں کسی ملزم کو اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھا جاتا ہے، بٹ اتنی دیر تک کسی کو رکھنے سے جو ذہنی اثرات ہوتے ہیں وہ بہت سنجیدہ اور بہت گمبھیر ہو سکتے ہیں. ماہین، آپ نے 3 مہینے کی بات کی. ہم جانتے ہیں لوگوں کو جن کو اگر 3 دن صرف سونے نہ دیا جائے، فرگیٹ اباؤٹ کہ مار پیٹ کی ہے، کچھ کی ہے، 3 دن اگر آپ کی نیند نہ ہو اور آپ کو بار بار جگایا جائے، تو آپ کا آدھا دماغی توازن تو اسی پہ ختم ہو جاتا ہے. جی، اس کا میرے خیال سے یہ بھی ایک بات ہے، کہ اس میں ایک پاور کی بات آ جاتی ہے کہ آپ جب تشدد ایک عام چیز ہو جائے تو پوری جو سوسائٹی ہے، پورا معاشرہ جو ہے، وہ ایک بے رحمی رچ جاتی ہے اس میں. تو اگر آپ کسی کو سلیپ ڈپریویشن وہ اگر اس پر گزرے، تو یہ آپ
اپنے معاشرے میں کیا پھیلا رہے ہیں. اب وہی جو پرپیٹریٹر ہے وہ واپس جا کر اس کی اپنی جو ذہنی حالت ہے اس پر کیا گزرتی ہے کہ اس کی جو اچھا ماہین، انسانی حیثیت ہیومینٹی ہے. جی ہاں جیسے ابھی زرار نے مینشن کیا، یہ جو 2022 کا ایک لا موجود ہے تشدد کے خلاف، اس میں آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں بہت سارے لوپ ہولز جو رسپانسبلٹی فکس نہیں کرتے. ہمیں شاید میرا خیال ہے ایک بریک پہ بھی جانا ہے. جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے اس میں کہیں کوئی اکاؤنٹبلٹی کہیں نظر آتی ہے؟ کوئی افسر سزا ملی ہو، جیل ہوئی ہو، معطل ہوا ہو، کچھ ہوا ہو، جب یہ ٹارچر کے کیسز سامنے آتے ہیں، اسٹیبلش ہوتے ہیں، آپ کے فیکٹ فائنڈنگ مشنز میں سامنے آتے ہیں؟ تھوڑا اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ہاں تھانوں میں، حوالات میں، جیلوں میں، سیف ہاؤسز میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ماہین پراچا ہمارے ساتھ ہیں. ماہین بتائیے گا کہ جو لوگ قانون پہ جو عمل کرنا ہوتا ہے جن کو، وہ ان پر الزام ہے کہ وہ خود ہی اس کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو وہ قانون ہے کیا جس میں بہتری کی ضرورت ہے، جو آپ کی پٹیشن ہے گورنمنٹ کے ساتھ؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کو آپ یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ خود ہی ملزم بھی ہو اور خود ہی تحقیقات بھی کرے. تو ابھی جو قانون ہے اس میں ایف آئی اے کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ ٹارچر کے کیسز کو انویسٹیگیٹ کرے. پر یہ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے ساجد مسیح کا ایک کیس ہوا تھا جس میں ایف آئی اے کے اہلکاروں کو ہی ان کو وہی تشدد کے پرپیٹریٹرز نکلے جن میں انہوں نے ایک ملزم کو پر تشدد کیا اور وہ کسی ایک آئی تھنک فرسٹ فلور ونڈو سے ہی جمپڈ آؤٹ. جی تو یو سی آپ ایک ہی ادارے کو آپ نہیں دے سکتے یہ اتھارٹی کہ وہ اپنے آپ پہ تحقیقات کرے. اس سے اکاؤنٹیبلٹی آپ کی نہیں ہو سکتی. اس صورتحال میں تو آپ آپ کی سچ کا پتہ. سجیشن کیا ہے؟ اگر ایف آئی اے نہ کرے تو کون دیکھے اس کو؟ کیسے ہو اکاؤنٹیبلٹی ان افسران کی؟ اس میں جی ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے کنونشن اگینسٹ ٹارچر کو تو ریٹیفائی کر دیا ہے. ہمیں آپ چاہیے کہ ہم آپکیٹ یعنی آپشنل پروٹوکول کو بھی ریٹیفائی کریں جس میں یہ ایک پروویژن ہے کہ ایک مختار یعنی انڈیپینڈنٹ نیشنل پریونٹیو میکانزم قائم کیا جائے جو تمام حراستی اداروں کا باقاعدگی سے انویسٹیگیٹ کرے، ان اناؤنسڈ انسپیکشنز کرے اور اپنی رپورٹس پبلک کرے. ٹھیک ہے، تو ایک خود اچھا مختار ادارہ ہونا چاہیے تاکہ نگرانوں کی بھی کوئی نگرانی کرنے والا ہو. اچھا یہ ماہین، یہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو حالیہ زمانہ ہے، موجودہ زمانہ، اس میں کیا یہ ٹارچر اور یہ شکایتیں زیادہ بڑھی ہیں یا ان کا تناسب وہی ہے، ریشو وہی ہے جو پچھلے ادوار میں تھا؟ یہ میرے خیال سے بہت مشکل سوال ہے بیکاز جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے وہ میں نے جو پہلے بھی کہا کہ یہ انڈر رپورٹڈ ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ٹرینڈز. اب ٹارچر میں بھی جو ٹارچر کی جو قسم ہے، آپ اگر دیکھیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں بہت پچھلے سال میں ایک پیٹرن بنا ہے. ہم نے تقریباً 1000 کیس ڈاکیومنٹ کیے. تو ہمارے خیال میں یہ ابھی ٹارچر پرسسٹ کر رہا ہے. کم ہوا یا زیادہ ہوا، زیادہ ایک بھی کیس ہو ٹارچر کا، دیٹ از ٹو مچ. تو ہمارا خیال ہے کہ اس کو بھی کنٹین کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہے ماہین کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو بھی احساس ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کافی بگڑ چکا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا بس کلپ سناؤں گا آخر میں. وزیر داخلہ کا آج ہی انہوں نے ایک جگہ پہ بات کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سسٹم یہ جو ہے یہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے. سنیے انہوں نے کیا کہا. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے. اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے، آپ ایک چیز جو 70 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، میں آج بھی کہوں گا جمہوریت ہم سب چاہتے ہیں اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں اور رہوں گا،
لیکن جمہوریت کے اندر بھی تو 3 4 5 قسم کے نظام ہیں، خالی ایک نظام تو موجود نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، جو مرضی ہو جائے، جس طرح کا مرضی ہو جائے، ہم نے اسی کو گھسیٹنا ہے، اسی کو چلانا ہے، چاہے ہم 14 بلین کی باہر سے ایگریکلچر کی پروڈکٹس لے آئیں، چاہے ہم اپنا ایگریکلچر ملک ہوتے ہوئے بھی گندم باہر سے لے آئیں، جو مرضی آپ کہہ لیں، ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں بتائیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پاورفل وزیر ہیں کابینہ کے، ان کو بھی ادراک ہے کہ حالات بہت خراب ہیں. محسن نقوی صاحب جو تقریر کر رہے تھے وہ اس کانٹیکس میں تھی کہ ملک میں زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت ہے، اس سے شاید گورننس بہتر ہو، لا اینڈ آرڈر بہتر ہو. لیکن بہرحال مرض کی تشخیص پہ سب متفق ہیں، اس کا علاج کیا ہے، دوا کیا ہونی چاہیے، اس پر ابھی اتفاق رائے نہیں ہے. ماہین پراچا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس سیگمنٹ کے لیے ہمیں جوائن کیا. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، اس کے بعد واپس آئیں گے تو اپنا ہم آخری سیگمنٹ کریں گے. ویلکم بیک. پاکستان کا دنیا کے سب سے بڑے مرچوں کے پروڈیوسرز میں شمار ہوتا ہے. سندھ کا جو ضلع ہے عمر کوٹ، اس میں ایک شہر ہے کنری، جس کو پورے ایشیا کا چلی کیپٹل کہا جاتا ہے. لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگنے والی لال مرچ میں اکثر ایک فنگس پایا جاتا ہے، ایفلاٹاکسن B1، جو لیور کینسر کا سبب ہے. اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، اس کے اوپر آپ کو کئی درجن یا کئی 100 میڈیکل رپورٹس ملیں گی. اور ظاہر ہے کہ یہ نہ صرف ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے، بلکہ اس کی وجہ سے مرچی کے ایکسپورٹس، جو ایک زمانے میں پاکستان بہت ایکسپورٹ کرتا تھا، وہ بھی بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. لیکن حل بھی موجود ہے اگر کوئی اس ایشو کو سیریسلی لے. ابھی حال میں صحافی مظہرہ امین نے ڈان اخبار کے لیے ایک تفصیلی رپورٹ لکھی ہے. وہ خود عمر کوٹ گئی تھی، وہاں پر کئی چیزیں دیکھی ہیں، کئی چیزیں سیکھی ہیں، اور آج وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. مظہرہ، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوڑنے کا. پہلے تو اگر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو فنگس ہے یہ مرچیوں میں کیسے داخل ہوتا ہے اور کس حد تک مرچیوں کی فصل اس سے متاثر ہو رہی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا تمام جو لال مرچ اگ رہی ہے پاکستان میں وہ خطرناک ہے یا اس کا کچھ حصہ خطرناک ہے؟ جی، تو ایفلاٹاکسن B1 جو ہے وہ ایک قدرتی طور پہ بننے والا فنگس ہے جو کہ ہمارے ویجیٹیشن اور سوئل کو ڈکے کرتا ہے، مطلب اس کی جو کوالٹی ہے اس کو خراب کر دیتا ہے. یہ گروپ 1 کارسینوجین کے طور پہ کلاسیفائڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کنفرمڈ ہے کہ وہ اس فنگس کے اندر کینسر کازنگ ایجنٹس ہیں، جو کہ ہماری انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر نے کہا ہے. اس کے اگر آپ اس لانگ ٹرم ایکسپوجر اگر اس کا ہوگا تو وہ آپ جیسے آپ نے کہا لیور کینسر کاز کر سکتا ہے. یہ ایک بہت ہی پوٹنٹ قسم کا پوائزن ہے جو کہ، اور یہ ہمارے چلی پاؤڈرز میں موجود ہے. کیسے موجود ہے جیسے آپ نے پوچھا، تو بیسیکلی ایک سرٹن کانٹینٹ جو ہوتا ہے ایفلاٹاکسن B1 کا، وہ ہمارے سوئل میں آلریڈی موجود ہوتا ہے. لیکن کچھ پوسٹ ہارویسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں جو اس فنگس کو اور مزید بڑھا دیتی ہیں. یہ پوسٹ ہارویسٹ پریکٹسز فار ایگزامپل، آپ جب مرچی کو پلانٹ سے نکالتے ہیں، پک کرتے ہیں، تو جب آپ اس کو ڈائریکٹ زمین پہ رکھ دیتے ہیں سوئل پہ، کیونکہ مرچی کو سکھانے کا پروسیس بہت لمبا ہوتا ہے، خود کافی دنوں تک ہی چلتا رہتا ہے. تو جب آپ اس کو پلانٹ سے یا کراپ سے پک کر کے ڈائریکٹ زمین پہ رکھ دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ زمین پہ پڑی رہتی ہے، دن میں بہت شدید دھوپ ہوتی ہے، رات میں موئسچر جمع ہوتا ہے. یہ ساری ایسی کنڈیشنز کریٹ کرتا ہے کہ وہ اس مرچی کے اندر پوائزن پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، فنگس پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے اس کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ان مرچیوں کو کلیکٹ کر کے ہم مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں تو اکثر طور پہ پلاسٹک کے بیگز کے اندر ان کو بھرا جاتا ہے، پھر ایک کارٹ ہوتی ہے، اس کے پیچھے اس کو ڈالا جاتا ہے اور پھر لے کے جایا جاتا ہے. تو جب وہ گرمی، جو آپ کی جو مرچ ہے اس کی تاثیر آلریڈی بہت گرم ہوتی ہے، پھر اس پہ فنگس لگ چکا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو پلاسٹک کی تھیلی میں جب لے کے جاتے ہیں تو اس کی تاثیر بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور پھر مرچیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے اندر ہولز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ فنگس پھر آپ کی مرچوں کے اندر پھیلتا ہے. مطلب کہ پہلے ہی جس چیز میں نمی ہے اس کو آپ پلاسٹک میں بند کر دیں تو ایک آئیڈیل انوائرمنٹ بن جاتی ہے اس فنگس کی گروتھ اور ایکسپینشن کے لیے. اچھا، اب آپ کی بات ہوئی پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کاؤنسل کے کچھ افسران کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی اس ایشو کے بارے میں پتہ ہے، کئی سالوں سے اس پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو ان کی طرف سے کیا ایفرٹس کیے گئے ہیں اور وہ کس حد تک کامیاب ثابت ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے ہماری جب عمر کوٹ گئے تھے کنری اور ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہی جو میں نے آپ کو پہلے پرابلمز بتائے پوسٹ ہارویسٹ میں انہی کو میٹ کرنے کے لیے یا ان کو فکس کرنے کے لیے انہوں نے کچھ سبسٹیٹیوٹ چیزیں ڈھونڈی ہے. جیسے فار ایگزامپل گرین شیٹس کی بات کی انہوں نے کہ جب آپ مرچوں کو کراپ سے نکال دیں پک کر لیں تو آپ ان کو ڈائریکٹ زمین پہ نہ رکھیں, ان کو ان شیٹس پہ رکھیں اور ایک درخت کی ایک برانچ سے دوسری برانچ تک آپ اس کو ہینگ کر دیں یا اس کو لٹکا دیں اور مرچیں پھر اس پہ سکھائیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ جو زمین میں جو ہمارے جو سارے جرمز ہیں یا جو ڈفرینٹ پارٹیکلز ہیں, کیونکہ کنری میں بہت زیادہ ڈسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا میں موجود ہوتی ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ان شیٹس پہ رکھیں. پھر انہوں نے ملٹیپل پروسیسز بتائے, فار ایگزامپل سولر ڈرائر ٹنلز. صحیح. تو وہ جیسے ٹنلز ہوتے ہیں جس کے اندر اگین آپ کو وہ اوپر سے کورڈ ہوتے ہیں اور کوئی فکسڈ کور نہیں ہوتا ان کا, جیسے کوئی نیٹ اگر آپ بچھا دیں اوپر ٹنلز کے اوپر تو وہ ہوتے ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دھوپ لگتی رہتی ہے لیکن آف کورس وہ جو کیونکہ آپ نے اس کے اوپر ایک جالی بچھائی ہوئی ہے تو جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ پھر سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ کی اس طرح آپ کی مرچی سوکھ بھی جاتی ہے اور آپ کی مرچی کو اس طریقے کے پوائزنس ٹاکسنز بھی نہیں لگتے. پھر ایک اور انہوں نے میتھڈ بتایا تھا جس کے اندر بڑے بڑے ڈرائرز ہوتے ہیں کہ آپ اپنی مرچ کو ایک پین میں رکھیں, ایک طرح سے پین ہوتا ہے, اس کو اس کے اندر ڈال دیں اس مشین کے اندر, تو اس کے مشین کے اندر جا کے جو ہے وہ مرچ ڈرائی ہو رہی ہے, اس کے تھرو مرچ جلدی بھی ڈرائی ہو جائے گی اور اس پہ وہ دوسرے پارٹیکلز بھی نہیں لگیں گے. تو یہ کچھ میتھڈز انہوں نے بتائے تھے جو فارمرز کو ریسنٹلی بتائے گئے ہیں ایگریکلچر کاؤنسل. اچھا مزیرا, یہ قدراً آسان حل ہے, یہ کوئی بہت لمبی چوڑی ٹیکنالوجی کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک ڈس اپوائنٹنگ بات جو آپ کی آرٹیکل میں میں نے پڑھی کہ جب پی اے آر سی نے کاشتکاروں کو یہ چیزیں سکھانے کی کوشش کی تو کوئی زیادہ وہاں پر دلچسپی نہیں تھی, کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل. تو کیا مطلب کہ اچھا میں ہی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب یہ سیمینار ہوا اور یہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا تھا, کیونکہ اگر یہ ایفلاٹاکسن موجود ہے تو ای یو تو آپ کی مرچوں کو داخل نہیں ہونے دیتا, وہ کنٹینر واپس بھیج دیتا ہے. کئی اور ممالک بھی ایسے کر رہے ہیں. تو 50 سے 60 کاشتکار وہاں پر پہنچ گئے, لیکن جب یہ کہا گیا کہ یار 20% کاسٹ آپ نے دینا ہے ان سولر ڈرائرز کا, تو وہ وہاں سے نکل گئے. تو اس کی وجہ ایک یہ ہے مزیرا, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ای یو میں تو سٹینڈرڈز ہیں کہ یار یہ میکسیمم کوانٹٹی ہے ایفلاٹاکسن کی, اس سے زیادہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم قبول نہیں کریں گے. پاکستان میں جو ڈومیسٹکلی جو چلی اور چلی پاؤڈر ملتا ہے وہاں پر اس طرح کی کوئی چیکنگ ہے, کوئی بیلنس ہے, کوئی فوڈ اتھارٹی اس چیز کو دیکھ رہی ہے یا نہیں؟ تو سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اگر آپ کی ہوتا یہ ہے کہ ای یو ایس کی جو لمٹس ہوتی ہیں ایفلاٹاکسن کی, ای یو کی 5 مائکرو گرامز پر کلو گرام ہے, یو ایس کی 10 ہے. پاکستان میں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی مرچ میں ایفلاٹاکسن ہے یا نہیں ہے, اور اگر زیادہ ہے تو دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ کیوں زیادہ ہے, کوئی وہ کنزیوم کرنا بند نہیں کرے گا. ہماری روٹین میں جو ہماری مرچیں ہیں اس کے اندر کم سے کم بھی 80 to 90 مائکرو گرامز پر کلو گرام جو ہے وہ ایفلاٹاکسن آتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو اسی لیے وہ مرچیں بک رہی ہیں مارکیٹ میں. بٹ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہماری جو شپمنٹس ہے جو کہ یورپین یونین کی طرف جا رہی ہیں, دوسرے ممالک کی طرف جا رہی ہے, وہ ہمیں فارمرز نے بتایا کہ وہ وہاں کے پورٹ سے ہی ریٹرن کر دی جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پورٹ پہ جب کوئی بھی کھانے کا سامان آیا ہے, کوئی ایگریکلچرل پروڈکٹ آیا ہے, تو اس کی ٹیسٹنگ ہوگی پہلے. جب وہ ٹیسٹ میں ایفلاٹاکسن لیولز ہائی ہوتے ہیں تو وہ پوری شپمنٹس بھجوا دیتے ہیں. تو جب وہ شپمنٹس واپس آ جاتی ہے تو پھر وہ کنزیوم کون کر رہا ہے؟ ہم خود ہی کنزیوم کریں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا کہ فارمرز کی جو ہیزیٹنس ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جب فارمرز سے بات کی تو انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ یہ جو طریقے ہم استعمال کر رہے ہیں اس وقت وہ ہمارے فادرز اور فور فادرز کی طرف سے ہمیں ملے گئے ہیں, تو جب تب مرچی ٹھیک تھی تو اب کیوں نہیں. تو ایک وہ ہیزیٹنس بھی ہے کہ ان کو چینج نہیں
लाइक समझ में नहीं आ रहा, उनको चेंज है वो अडॉप्ट नहीं करना है, पहली बात। फिर दूसरी बात वही हमने अकाउंटेबिलिटी की बात की, और उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस ही ये है कि अगर उनकी जो मिर्च है वो सही नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस ये है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों कुछ नहीं कर रही। वो हमें बता रहे थे कि हम यहाँ पे जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और उनको कंप्लेन करते हैं कि हमारी काश्त में ये मसला है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको विजिट भी नहीं करते हैं उनकी फील्ड में, हालांकि ये उनका इट इज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब, ये उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है। it is their job. ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मुजाहिरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, इन्वेस्टिगेशन की। यार मेरा आखिर में बस वही सवाल है कि Accountability. पता नहीं ये रिस्ट्रिक्टेड है टू चिलीज ओनली, या हम अगर हमारे सॉइल में इतने मसाइल हैं, प्रैक्टिसेस में इतने मसाइल हैं, हाँ। तो अब बंदा बाजार में जाए कुछ लेने के लिए क्या करे? देखिए, मैं आम को जिस केमिकल से पकाया जाता है उस पे भी बात बहुत तफसील से नहीं हुई है, वो भी बड़ा मसला है, मैंने सुना है। सुनने में तो बहुत चीजें आती हैं। देखो, घूम फिर कर वही बात है ना कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, तो फिर अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। सिस्टम हाँ, सिस्टम का मसला है सर, सिस्टम का मसला है। कल जुमा है, कल आप और भी चाहें सिस्टम तो के बारे में इन सुनेंगे। मसाइल पे भी बात कर सकते हैं, सिस्टम पे भी और बाकी चीज़ों पे भी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। खुदा